آج کی کہانی کا نام ہے صبر کا امتحان۔ لکھنؤ کے ایک محلے میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں رہتی تھی زینب۔ زینب 18 برس کی معصوم سادگی میں لپٹی لڑکی ہے۔ سانولا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں جن میں معصومیت اور مجبوری دونوں کا عکس تھا، سر پر ہمیشہ دوپٹہ اور چال میں شرم و حیا۔ اس کے والد کا انتقال تب ہو گیا تھا جب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اس کے بعد سے ہی زندگی نے جیسے اس کی معصومیت چھین لی۔ گھر میں بچی تھی بس اس کی بیمار ماں رابعہ۔ ماں مہینوں سے بستر پر پڑی تھی، ہاتھ پاؤں کمزور، سینے میں پرانا روگ اور آنکھوں میں تھکاوٹ، مگر زبان سے ہمیشہ یہی نکلتا، اللہ رحم کرنے والا ہے، بیٹی مایوس مت ہونا۔ زینب کا دن شروع ہوتا فجر کی اذان سے۔ وہ وضو کرتی، نماز ادا کرتی اور سجدے میں دیر تک روتی، یا اللہ میری امی کو شفا دے دے اور مجھے صبر عطا کر۔ پھر وہ چپ چاپ کمرے میں رکھے سلائی کے ڈبے کو کھولتی جس میں دھاگوں کے گچھے، کینچی اور چکن کاری کے ادھورے کپڑے رکھے ہوتے۔ گلی کی عورتیں اکثر کپڑے دے جاتی، زینب بیٹا یہ کڑھائی کر دینا، پیسے مہینے کے آخر میں دوں گی۔ زینب انکار نہ کرتی، اسے معلوم تھا کہ گھر کا خرچ انہی پیسوں سے چلتا ہے۔ دن بھر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سوئی دھاگے میں الجھی رہتی، کبھی کبھی بیچ میں ماں کے لیے کھچڑی بناتی، کبھی بازار جا کر دوائیاں لاتی، بس اسی طرح گزر بسر کرتی۔ لکھنؤ کی تہذیب اپنی جگہ، مگر تانے دینے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ گلی کی عورتیں جب کبھی چھت پر کپڑے سکھاتے ہوئے باتیں کرتی تو ان کی آواز صاف صاف سنائی دیتی، ارے زینب تو جوان ہو گئی، ہائے بن باپ کی لڑکی، اللہ ہی حفاظت کرے، کون کرے گا اس سے نکاح، اوپر سے ماں بھی بیمار، پورا بوجھ اسی پر ہے۔ کبھی کبھی کچھ عورتیں دروازے تک آ کر عجیب لہجے میں کہہ دیتی، بیٹی تو بہت محنت کرتی ہے لیکن اکیلی لڑکی ہو کر گلی میں گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ زینب بس مسکرا دیتی، اندر سے اس کا دل ٹوٹتا، مگر وہ پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی اگر جواب دے گی تو لوگ اور باتیں بنائیں گے۔ رات کے وقت جب گلی کی آوازیں تھم جاتی تو ماں بیٹی کا کمرہ ایک دم خاموش ہو جاتا۔ رابعہ اکثر اپنی بیٹی کو دیکھ کر کہتی، تیری آنکھوں میں تھکاوٹ دیکھتی ہوں مگر تیرے ہونٹوں پر ہمیشہ شکر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بوجھ تجھے توڑ نہ دے۔ زینب ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، امی بوجھ نہیں، یہ تو امتحان ہے، اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی ہمت ہو۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ جاتی، بیٹی تو میری جان ہے، اللہ تجھے وہ سکون دے جو مجھے نصیب نہ ہوا۔ ایک دن جب زینب حسین جنگ کی دکان سے ماں کی دوا لے کر لوٹ رہی تھی، تبھی راستے میں 2 نوجوان اس کے قریب آئے۔ ان کے کپڑے میلے اور آنکھوں میں لالچ تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، اے لڑکی یہ تھیلا مجھے دے دے۔ زینب گھبرائی، اس نے تھیلا اپنے سینے سے چپکا لیا، بھائی اس میں میری ماں کی دوائیاں ہیں، پلیز یہ مت چھینو۔ مگر وہ نہیں مانے، انہوں نے جھپٹا مار کر تھیلا چھین لیا اور بھاگ گئے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، راہگیر تماشا دیکھتے رہے، کسی نے مدد نہ کی۔ کچھ نے پھسپھسا کر کہا، بیچاری اس کے پاس کیا ہوگا جو چوروں نے چھین لیا۔ زینب کے ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، جو اللہ کی مرضی۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹی دوا لے آئیں؟ زینب کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے ماں کو گلے لگایا اور کہا، امی دوا چھن گئی لیکن مایوس نہ ہو، اللہ ضرور بہتر انتظام کرے گا۔ رابعہ نے گہری سانس لی، بیٹی یاد رکھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آج تو نے اپنا صبر دکھایا، کل اللہ تجھے انعام دے گا۔ زینب ماں کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ اس رات زینب نے نماز تہجد ادا کی۔ کمرے میں چپی تھی، کھڑکی سے ہلکی چاندنی آ رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر دیر تک روتی رہی، یا رب میرے پاس کچھ نہیں مگر تیرا نام ہے، تیرا سہارا ہے، میری ماں کو شفا دے، مجھے صبر عطا کر اور مجھے ذلت سے بچا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو جا نماز کو بھگو رہے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن گلی کا ایک نوجوان حمزہ زینب کو بازار میں دیکھتا ہے۔ حمزہ تعلیم یافتہ اور اچھے گھرانے سے تھا، اس کی آنکھوں میں لذت نہیں بلکہ عزت تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ نیک اور صبر کرنے والی لڑکی ہے۔ مگر حمزہ کی ماں نے اعتراض کیا، بیٹا وہ تو غریب ہے، اس کے سر پر بیمار ماں کا بوجھ ہے،
تو کیوں اپنی زندگی مشکل بنانا چاہتا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، امی، رسول اللہ نے فرمایا بہتر بیوی وہ ہے جو نیک اور صبر کرنے والی ہو، میں اسے اسی وجہ سے چاہتا ہوں۔ ماں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب لوگوں کو اس رشتے کی خبر ہوئی تو باتیں اڑنے لگیں۔ حمزہ جیسی حیثیت والا لڑکا اتنی غریب لڑکی سے نکاح کرے گا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ زینب پریشان ہو گئی۔ اس نے ماں سے کہا، امی، اگر یہ رشتہ ہماری غریبی کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو لوگ اور طعنے دیں گے۔ ماں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی، اگر نیت صاف ہے اور اللہ کی مرضی ہوگی تو کوئی طاقت اس فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ آخر کار تمام مشکلات کے بعد حمزہ نے زینب سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی رسم سادگی سے ہوئی۔ لوگ پھر بھی باتیں بناتے رہے، دیکھو حمزہ نے کتنی غریب لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ لیکن زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ، تو نے مجھے اس عزت کے لائق سمجھا، تیرا شکریہ۔ نکاح کے بعد اصلی امتحان شروع ہوا۔ حمزہ کی ماں، جو پہلے سے ہی خلاف تھی، اب ہر بات پر طعنے دیتی۔ یہ لڑکی تو بس روتی رہتی ہے، گھر کے کام اچھے سے نہیں آتے اسے۔ زینب چپ چاپ سن لیتی، کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی۔ رات کو تہجد میں رو کر کہتی، یا اللہ، مجھے صبر عطا کر، میں اپنوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ حمزہ حالانکہ بیوی کا ساتھ دیتا لیکن ماں کی ناراضگی سے بھی ڈرتا۔ ایک روز حمزہ کی ماں بیمار پڑ گئی۔ زینب نے اس کی سیوا ایسے کی جیسے وہ اپنی ماں کی کرتی تھی۔ دوا پلانا، کھانا کھلانا، راتوں کو جاگ کر دیکھ بھال کرنا، سب کچھ کیا۔ حمزہ کی ماں کا دل پگھلنے لگا۔ ایک رات انہوں نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تجھے غلط سمجھتی رہی، تو واقعی صبر کرنے والی نیک لڑکی ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ اس نے جھک کر ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ جو لوگ پہلے طعنے دیتے تھے وہی اب کہنے لگے، دیکھو صبر کرنے والوں کو اللہ نے کیسی عزت دی۔ حمزہ اپنے چھوٹے سے کپڑوں کے کاروبار میں اب تھوڑا سنبھل چکا تھا۔ اللہ نے محنت اور سچائی کی وجہ سے برکت ڈالی تھی، لیکن زینب کا دل ہمیشہ کسی اور چیز کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، تعلیم کی محبت۔ ایک دن جب وہ چھت پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے حمزہ سے کہا، حمزہ، اگر محلے کی بچیاں پڑھ لکھ جائیں تو ان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے طے کیا ہے کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو، چھوٹی بچیوں کو پڑھاؤں گی، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ حمزہ نے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہر طوفان میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ حمزہ، لوگ تو پہلے بھی الزام لگاتے رہے، اب بھی لگائیں گے، لیکن اگر تمہاری نیت نیک ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس رات زینب نے دعا مانگی، یا اللہ، مجھے ہمت دے کہ میں اپنی بہنوں کو علم کی روشنی پہنچا سکوں۔ علم ہی وہ دولت ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی۔ اگلے دن سے اس کے چھوٹے سے کمرے میں تختی اور کتابیں سج گئیں۔ پڑوس کی 2 بچیاں آئیں، پھر 4، اور دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا کمرہ ایک مدرسہ جیسا لگنے لگا۔ لیکن محلے میں سب کو یہ بات راس نہیں آئی۔ ایک دن چوراہے پر چائے کی دکان پر بیٹھے لوگ باتیں کرنے لگے، ان عورتوں کا کیا کام علم سے، گھر سنبھالیں بس، یہ زینب تو عورتوں کو سر چڑھا رہی ہے۔ دوسرا آدمی بولا، ہاں، کل سنا ہے بچیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہی ہے، آج پڑھیں گی، کل منہ کھولیں گی، اور پھر کون قابو کرے گا انہیں۔ دھیرے دھیرے افواہیں پھیلنے لگیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے، زینب عورتوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہی افواہوں کا اثر کاروبار پر بھی پڑا۔ حمزہ کی دکان پر پہلے جتنی رونق ہوتی تھی اب کم ہو گئی۔ ایک دن حمزہ گھر آیا، چہرے پر مایوسی تھی۔ حمزہ تھکے لہجے میں، زینب، آج 3 پرانے گراہک لوٹ گئے، بولے اب تمہارے گھر کی عورتیں ہمیں نصیحت دیں گی، لوگ مجھ سے بھی کنارہ کرنے لگے ہیں۔ زینب کا دل بیٹھ گیا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو روک کر کہا، اگر علم کا کام روک دیا تو یہ بچیاں پھر اندھیرے میں رہیں گی۔ کیا اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو آزمائشیں نہیں ملتی؟ حمزہ چپ ہو گیا۔ اسے اپنی بیوی کی باتیں سچ لگیں، لیکن گھر کی تنگی نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ رات سب سے بھاری تھی، گھر میں راشن کم تھا، اور حمزہ سوچ رہا تھا کہ شاید زینب کی تعلیم کی وجہ سے سب غلط ہو رہا ہے۔ مگر اسی رات زینب اٹھی۔ زینب آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دعا کرتی رہی، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں کام کیا ہے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن اگر یہ نیک کام ہے تو مجھے صبر اور ہمت دے۔ اس کی دعا میں وہ گہرائی تھی جو سیدھے آسمان کو چھو لیتی۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو حمزہ نے دیکھا کہ محلے کی 2 نئی عورتیں
اپنی بچیوں کو لے کر دروازے پر کھڑی ہیں۔ عورتیں جھجکتے ہوئے بولیں، ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھانا ہے، لوگ چاہیں جو کہیں، لیکن ہم نے ٹھان لیا ہے ہم اپنے بچوں کو علم کی روشنی دیں گے۔ زینب کے چہرے پر مسکان آئی۔ دھیرے دھیرے بچیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگ کل تک جو الزام لگاتے تھے ان کی عورتیں بھی اب اپنی بیٹیوں کو بھیجنے لگیں۔ جو لوگ پہلے کہتے تھے عورتوں کو پڑھانے سے کیا ہوگا، اب وہی کہنے لگے اگر زینب نہیں ہوتی تو ہماری بیٹیاں اندھیروں سے باہر نہیں آ پاتی۔ حمزہ کا کاروبار بھی واپس سنبھلنے لگا۔ لوگ اب دکان پر آنے لگے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ زینب کی ساس، جس نے کبھی اسے طعنہ دیا تھا، اب سب کے سامنے فخر سے کہتی، میری بہو زینب نے محلے کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اللہ نے اسے ہمت دی اور اس نے وہ کر دکھایا جو مرد بھی نہیں کر سکتے۔ اب زینب کا چھوٹا سا مدرسہ تھا اور وہاں سے اٹھتی آواز ہر دن یاد دلاتی کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن زندگی کا امتحان کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب زینب کے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں 30 سے زیادہ بچیاں روز پڑھنے آتی۔ محلے میں لوگ اب اسے عزت سے پکارتے تھے۔ ایک دن شہر کے بڑے اخبار میں ایک خبر چھپی، لکھنؤ کی زینب جس نے گلی کی بچیوں کی زندگی بدل دی۔ پورے محلے میں یہ خبر چرچا کا وشے بن گئی، مگر جہاں عزت ہوتی ہے وہاں حسد بھی پیدا ہوتی ہے۔ زینب کا چھوٹا سا مدرسہ اب محلے کی پہچان بن چکا تھا۔ صبح کے وقت جب بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ لے کر بیٹھتی تو ان کی معصوم آوازیں آسمان تک جاتی، الف ب ت، مگر یہ روشنی سجاول میاں کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ سجاول میاں علاقے کا ایک بڑا زمیندار تھا، اونچا گھر، سینکڑوں بیگھہ زمین، نوکر چاکر، گھمنڈ اور رتبہ۔ سجاول میاں زینب سے پہلے سے چڑھتا تھا اور اب تو بوکھلا گیا تھا۔ اس نے سوچا یہ عورت اگر ایسے ہی آگے بڑھتی رہی تو کل ہماری اوقات ہی مٹ جائے گی، اسے روکنا پڑے گا۔ اس نے نگر نگم میں شکایت لکھوائی کہ زینب غیر قانونی طریقے سے اسکول چلا رہی ہے، اس سے محلے کا ماحول خراب ہوگا۔ ایک صبح جب زینب بچیوں کو تعلیم دے رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ 2 آدمی ہاتھ میں کاغذ لے کر کھڑے تھے۔ سرکاری افسر، یہ گھر اب کلاس روم کی طرح استعمال نہیں ہو سکتا، بنا اجازت کوئی تعلیمی ارادہ نہیں چل سکتا، آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے۔ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بچیوں نے ڈر کر اپنی کتابیں بند کر دیں۔ حمزہ شام کو آیا تو اس نے نوٹس میز پر رکھا دیکھا۔ وہ غصے میں بولا، دیکھو زینب، میں نے کہا تھا نا یہ سب آسان نہیں ہے، اب سرکار بھی خلاف ہو گئی، لوگ تو پہلے سے ہی دشمنی کر رہے ہیں۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہم اگر اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں تو مشکلیں آنا لازمی ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ وہ رات بہت بھاری تھی۔ اگلے دن اچانک محلے کے امام صاحب گھر آئے۔ امام صاحب، بیٹی میں نے تیری خبر اخبار میں پڑھی، اللہ تجھ سے بڑا کام لے رہا ہے، پریشان مت ہو، ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ ان کی باتیں سن کر حمزہ کو بھی ہمت ملی۔ جب سجاول کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے بوکھلاہٹ میں اپنے گنڈوں کا سہارا لیا۔ ایک رات جب گلی میں سناٹا تھا اور صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، سجاول کے گنڈے مدرسے کی دیوار کی طرف بڑھے، ہاتھوں میں ہتھوڑے، لوہے کی روڈس۔ پہلا وار ہوا، ایک اینٹ کا ٹکڑا گرا۔ اسی وقت اندر سے قرآن کی تلاوت کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ زینب رات کو تہجد کے بعد بچوں کی قرآن دہرا رہی تھی۔ اس نے کھٹ پٹ کی آواز سنی اور باہر دوڑی۔ کون ہے؟ اس کی کانپتی آواز گونجی۔ گنڈوں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مدرسہ اب نہیں رہے گا۔ زینب نے چیخ مار کر پاس پڑوس کی عورتوں کو بلایا، خالہ جلدی آؤ، کوئی دیوار توڑ رہا ہے۔ عورتیں دوڑیں، ہاتھوں میں لاٹھیاں، بیلن، چولہے کی لکڑیاں لے کر۔ یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، انہوں نے نعرہ لگایا۔ گنڈوں کو تھوڑی دیر تک مزہ آیا، پھر انہوں نے حملہ کرنا چاہا، مگر عورتوں کی بھیڑ دیکھ کر گنڈے بھی تھوڑا ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے۔ آج تو بچ گئی مگر کل نہیں کہہ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس رات عورتیں دیر تک مدرسے کی دیوار سے ٹک کر بیٹھی رہیں۔ زینب سسکیوں میں دعا کرتی رہی، یا اللہ یہ تیرے گھر کی دیوار ہے، تو اسے بچا۔ سجاول نے اگلے ہی دن عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ حضور یہ زمین میری ہے، ان لوگوں نے غلط طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے۔ کورٹ کے نوٹس کے ساتھ ہی محلے میں سنسنی پھیل گئی۔ کچھ لوگ ڈر گئے، بولے سجاول سے کون ٹکرائے گا، اس کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر کچھ نے کہا حمزہ اور زینب سچ پر ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پہلی تاریخ آئی۔ جج کے سامنے زمیندار کے وکیل نے اونچی آواز میں کہا، یہ لوگ غریب ہیں،
ان کے پاس کوئی اصلی کاغذ نہیں، زمین کا اصلی مالک میرے موکل ہیں۔ حمزہ نے جیب سے پرانے کاغذ نکالے۔ حضور، ہمارے پاس موجود رجسٹری ہے، میں نے اپنی محنت کی کمائی سے یہ زمین خریدی تھی۔ وکیل نے ہنستے ہوئے کہا، یہ نقلی ہے، یہ کاغذ کسی بھی فٹ پاتھ پر ملتے ہیں۔ زینب کو غصہ آیا، لیکن اس نے صبر کیا۔ تاریخ پر تاریخ ملتی رہی، کبھی گواہ بلائے جاتے، کبھی دستاویز جانچ کیے جاتے، کچھ گواہ سجاول سے پیسے لے کر جھوٹی گواہی دے دیتے۔ حضور، ہم نے تو ہمیشہ سے یہ زمین سجاول میاں کی ہی دیکھی ہے۔ زینب کا دل ٹوٹ جاتا۔ ایک رات اس نے دعا کی، یا اللہ، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن تو سچ جانتا ہے، ہمیں ذلت سے بچا۔ اگلی صبح جب کورٹ کا دن تھا، محلے کے بچے عدالت کے باہر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی تختی تھیں جن پر لکھا تھا، یا اللہ، مدرسے کو بچا لو۔ ان کی معصوم آوازوں نے لوگوں کا دل ہلا دیا۔ اسی دوران گھر کے اندر ایک اور طوفان اٹھا۔ رابعہ، زینب کی بوڑھی ماں، کئی مہینوں سے بیمار تھی۔ کیس کے تناؤ، غریبی اور چنتا نے ان کی صحت اور بگاڑ دی تھی۔ ایک رات ان کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ زینب بھاگ کر ان کے پاس آئی۔ امی، امی، آپ ٹھیک ہے نا؟ رابعہ نے کمزور آواز میں کہا۔ بیٹی، صبر مت چھوڑنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، امی، آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ لیکن اسی وقت ان کی سانسیں تھم گئیں۔ زینب چیخ پڑی۔ پورا محلہ امڑ آیا۔ لوگ کہتے، بیچاری پر ایک اور دکھ آ گیا۔ جنازے کے وقت زینب نے ماں کی قبر پر بیٹھ کر کہا، امی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر نہیں چھوڑوں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کیس اب اپنے آخری مقام پر تھا۔ سجاول یقین سے بھرا ہوا تھا کہ جیت اسی کی ہوگی، لیکن اللہ کی مدد اچانک آئی۔ ایک دن عدالت میں ایک بزرگ شخص آیا، ہاتھ میں پرانے بستے جیسا جھولا تھا۔ انہوں نے کہا، حضور، میں وہ گواہ ہوں جس نے اس زمین کی رجسٹری حمزہ کے نام پر کی تھی۔ میرے پاس اصلی دستاویز ہیں۔ پورا ہال سن رہ گیا۔ جج نے دستاویز دیکھے تو صاف ثابت ہو گیا کہ زمین حمزہ اور زینب کی ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا، مدرسہ پوری طرح قانونی ہے، سجاول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ لوگوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ محلے میں نعرے گونجے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سجاول کی آنکھیں جھک گئیں، وہ عدالت سے سر جھکائے نکل گیا۔ اس فیصلے کے بعد مدرسہ پہلے سے زیادہ آباد ہو گیا۔ لکھنؤ اور آس پاس سے لوگ اپنی بچیوں کو بھیجنے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ چھوٹا سا مدرسہ ایک بڑا ارادہ بن گیا۔ زینب ہر روز بچیوں سے کہتی، بیٹیوں، یاد رکھو، تعلیم سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ سالوں بیت گئے۔ کبھی وہ بچیاں جو مدرسے کی چارپائی پر بیٹھ کر الف لام پڑھتی تھیں، اب پوری دنیا میں قرآن کی روشنی پھیلا رہی تھیں۔ زینب کی اپنی بیٹی بھی بڑی ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعلیم کی مشال سنبھالی۔ لوگ اکثر کہتے ہیں، یہ سب زینب کے صبر کا نتیجہ ہے، جس نے اپنے آنسوؤں سے دعائیں کیں اور اپنے صبر سے اللہ کی مدد پائی۔ کہانی کا سبق، صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جھوٹ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ نیک نیت سے کیا گیا کام کبھی برباد نہیں ہوتا۔ ایسی ہی انسپائرنگ موٹیویشنل سٹوریز سننے کے لیے سبسکرائب کریں اسلامک اسٹوری اوشن۔